میرے پاس ایک کتاب ہے تعمیر ادب. یہ کتاب درسگاہوں میں بڑی مشہور و معروف ہے. طلاب کو، اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو کہ بیسک اردو اس سے پڑھائی جاتی ہے. اس کا حصہ دوم میرے پاس ہے. اس میں جناب مصنف کتاب نے، جو کہ رضوی ہیں، بریلوی عالم ہیں، انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے 4 یار کا. اس میں جناب لکھتے ہیں مشہور صحابیوں میں چند حضرات کے نام یہ ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت عباس، حضرت بلال، حضرت معاویہ، حضرت عامر بن عاص. اللہ اکبر. یہ سنی بچوں کو اموی تعلیم دی جا رہی ہے، اموی دین سکھایا جا رہا ہے کہ اہل سنت و جماعت میں جو علماء عقائد ہیں انہوں نے طبقات صحابہ باندھے ہیں. طبقات صحابہ کی درجہ بندی ان کے فضیلت کے لحاظ سے. تو یہ جناب کو کیا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اصحاب 4 یار کا ذکر کر دیا، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کے اصحاب کا ذکر کرتے، باقی 4 کے بعد جو اصحاب ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے، حضرت عمار بن یاسر کا ذکر کرتے، سلمان فارسی کا ذکر کرتے، ابو ذر غفاری کا ذکر کرتے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کرتے، بیعت رضوان کے صحابہ کا، بدری احدی صحابہ کا ذکر کرتے، سابقون الاولون کا ذکر کرتے، مہاجرین و انصار کا ذکر کرتے. 12 طبقات ہیں صحابہ کے. ان کے ساتھ ان لوگوں کو ان کا نام شریک کر دیا جو بالکل آخری نچلا طبقہ ہے. حضرت بلال کے بعد معاویہ اور عمرو بن عاص. مگر یہ تو مانیں گے کہ کبار علماء اسلام نے، اہل سنت و جماعت کے، ان کو 11ویں درجے میں رکھا ہے. طبقات صحابہ میں 12ویں میں 12واں درجہ ان لوگوں کا ہے. یہ امان یافتہ طلقاء مؤلفۃ القلوب، اپنی جان بچانے کی خاطر جنہوں نے اسلام بظاہر قبول کیا، ان کا نام ان کے ساتھ اس صف میں رکھ دیا جہاں پہلے درجے کے صحابہ ہیں. یہ دین سکھا رہے ہیں آپ بچوں کو، اور پھر معاویہ کرتے ہیں. ارے کچھ تو تمیز رکھیے، کچھ تو احترام کیجیے کہ بڑے کبار صحابہ کو چھوڑ کر کن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ ان کی کیا خدمات ہے دین کے لیے؟ ان کی کیا نصرت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ؟